الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھو، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بآواز بلند پڑھو، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ بسد واجب الاحترام علماء کرام، زینت محفل استاذ الحفاظ والقراء، میرے بھی استاد، کئی علماء دے استاد جناب حضرت قبلہ الحافظ قاری اللہ دتا صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، خطیب ملت برادر طریقت حضرت علامہ مولانا قاری محمد منیر شاہد القادری صاحب، خطیب ملت حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیع فیروزی صاحب، دیگر انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی، بانیان محفل، میرے انتہائی کرم فرما میرے محترم جناب چودھری ریاست علی فیروزی صاحب اور حضرت قبلہ محترم المقام پیر محمد شفیق صاحب نقشبندی، نعت خان شیری لسان، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی اے بابرکت محفل پاک نبی الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے حافظ محمد مدثر صاحب نے سجان دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ دی بارگاہ دعائے اللہ تعالیٰ انہاں دا ہدیہ عقیدت قبول فرمائے۔ انہاں نے پہلے میرے کول ڈیٹ 3 اپریل دی بک کروائی، جناب محترم حاجی محمد افضل صاحب تشریف فرمان، میرے بڑے مہربان نے انہاں دی معرفت نال۔ پھر میں اپنی مجبوری دسی کہ میں عمرہ شریف تے جا رہا ہاں، یہ تاریخ تبدیل ہو کے پھر 7 مئی طے ہوئی، وعدہ بھی ہویا، اللہ دا شکر ہے اللہ نے وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ میرے تو پہلے میرے مسلک دے اور میرے ملک دے بلکہ میرے شہر دے عظیم نعت خانہ نے ہدیہ عقیدت پیش کیتا، اور ہر ثنا خان حضور دا نعت خان ہونا بھی بہت بڑی سعادت ہے، اور بالخصوص جناب واجد عباس قادری صاحب سینئر نعت خان نے، بڑے پرانے میرے بچپن دے یار بھی نے، اور اس وقت سٹیج تے تشریف فرما جناب محترم عطر نوید کوثر صاحب، ماشاءاللہ چند دنوں دے اندر اندر حضور دی نعت دا صدقہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں بڑا عروج عطا فرمایا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر دو حضرات نوں حضور دی نعت دا صدقہ ہور عزتاں تے برکتاں عطا فرمائے، اچھی وان اللہ کو آمین۔ پہلے بھی ایک مرتبہ میں اس جامعہ مسجد دے اندر غالباً ایک واری حاضری دا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ انتظامیہ نوں مبارکباد پیش کرنا، صدر صاحب تشریف فرمان، دیگر اراکین، نمازیان، قبلہ ریاست علی فیروزی صاحب، انہوں نے میں نوں میلاد شریف وچ بھی حکم فرمایا سی، شفیع فیروزی صاحب بھی، میں انہوں نے دسیا کہ میں ڈیٹ فلاں جگہ تے دیتی، اگر یہ حکم کر دے تو میں چھوڑ کے بھی آ جانا سی،
لیکن انہاں دا اعلیٰ ظرف انہاں آکھا بھی جتے وعدہ کرنا اتنے جانا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے جذبے انہاں دیاں محبتاں سلامت رکھے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، 7 مئی تو 8 مئی ہو گئی تے ہارون پراچا صاحب بھی تشریف فرمان، اور تواڈے مینوں نا نہیں پتا، ساریاں دے نا مینوں نہیں پتا، لیکن اللہ تے اللہ دے رسول نو یقیناً پتا ہے۔ اللہ تو انہوں ساریاں نو سلامت رکھے، آباد تے شاد رکھے۔ میں ویکھ رہا بڑی بڑی دوروں چہرے تشریف فرمان، ہر جمعہ بھی میرے کول پڑھ دن، محمدی کالونی تو بھی، بشیر کالونی تو، جمیل پارک، جڑا جتھوں آیا دوروں آیا نزدیکوں آیا، اللہ قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے۔ لمبی گفتگو نہیں، میں اتھے بیٹھ کے اشتہار تے میری نظر پئی میلاد مصطفیٰ و معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میلاد اور معراج دونوں تے میں چند گلاں کرنی ہیں۔ گل اے میلاد ہوے یا معراج ہوے، دونوں دا تعلق حضور نال ہے۔ میلاد بھی مصطفیٰ دا، معراج بھی مصطفیٰ دا۔ میلاد میرے نبی دے نزول دا نام ہے تے معراج میرے آقا دے عروج دا نام ہے۔ کملی والے دے نزول تو بھی صدقے تے کملی والے دے عروج تو بھی صدقے تے سنیاں تو بھی صدقے کہ اے دو میں موضوع سنیاں دے سے چاہیے۔ کیوں جی؟ یہ ساڑی خوش قسمتی ہے کہ اسی میلاد تے منانے ہیں، ساڑا پورا سال ہی محفل میلاد وچ گزردا ہے۔ معراج ایک ایسا موضوع ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی نے جڑے میلاد نہیں مناندے پر معراج ضرور مناندے۔ میلاد نہیں مناندے، معراج ضرور مناندے۔ گل کی ہے؟ گل اے کہ معراج اس تو منایا جاندہ کہ اے زکاة والے مہینے چ، تے جے نہ منایا جائے تے زکاة کتھوں لبے؟ تے میلاد زکاة والے مہینے چ نہیں، اتنے پلیوں لانا پیندا تے او تے پھر سنی لا سکتا نا، جڑا آکھدا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اور یقیناً سب کچھ جے حضور دا صدقہ ہے، جدی عزت ہے، جدا مقام ہے، جدا مرتبہ حضور دی وجہ تو ہے۔ نہیں تے تسی علماء تشریف فرمان، یقیناً تسا علماء کو سنیا بھی ہوئے گا کہ پہلیاں قوماں گناہ کردیاں سن تے انہاں دے گناہ انہاں دے چہریاں تو ظاہر ہوندے سن۔ وہ صدقہ کردے سن، کھلی جگہ تے رکھنا، آسمان تو آگ آنی، صدقے نو جلا دینا، سمجھ لو صدقہ قبول ہو گیا۔ اگر انجے پیا رہا تے پھر وہ بندہ منہ چھپاندہ پھردا کہ میرا رب نے صدقہ قبول ہی نہیں کیتا، شرمندگی ہوندی سی۔ اور پھر اگر انہاں دا کپڑا ناپاک ہو گیا تے وہ پھر پاک نہیں سی ہو سکدا، اس کپڑے نو کٹنا پیندا سی، باقی کپڑے تو جدا کرنا پیندا سی۔ اگر بدن ناپاک ہو گیا تے آگ دا سیک دے کے پھر تو پانی مانا پیندا سی تاں پاک ہوندا سی۔ اسی کنے خوش نصیب ہاں، کپڑا ناپاک ہو جائے تے دھو کے پاک کر لینے ہیں، بدن ناپاک ہو جائے دھو کے پاک کر لینے ہیں۔ اس ساریاں عزتاں ساریاں برکتاں حضور دی وجہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساریاں عزتاں اللہ واسطے، اللہ دے رسول واسطے، اور او لوگ جنہاں مصطفیٰ تے ایمان لے آندا انہاں مومناں واسطے۔ تو اس واسطے دوستان گرامی اسی خوش نصیب ہاں، اسی مصطفیٰ کریم دا میلاد بھی منانے ہاں، اسی مصطفیٰ کریم دا معراج بھی منانے ہاں، کیونکہ اسی سنی ہاں۔ سنی ہوندے ہی ہوئے جدا ایک رنگ ہوئے، کئی رنگ نہ ہوں۔ گل سمجھے یا نہیں؟ اے یاد رکھنا علماء چ اختلاف ہوندہ ہے کہ ایسے مسائل نے اگر او دے وچ علماء دا اختلاف ہوئے تے علماء دا اختلاف بھی باعث رحمت ہے۔ کیوں جی؟ اختلاف امت، علماء بھی امت ہی چنے نا۔ اور پھر
قبلہ منیر شاہد صاحب میں وضاحت فرما رہے ہیں، 4 امام نے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافی، امام احمد بن حنبل، انہاں چاروں ائمہ وچ بھی آپس وچ اختلاف ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ ہر امام دی اپنی تحقیق ہے، اختلاف دی حد تک تے گل رہے تے ٹھیک ہے۔ اگر امام شافی رفع یدین کر دین نا تے جے او امام اعظم دے مزار تے حاضری دین تے اتھے رفع یدین نہیں کرتے، اعلیٰ ظرفی و کھاندے میں مخالفت نہیں کرتے بالکل، یعنی کہ مسئلے اپنی انہاں دی تحقیق ہے کہ رسول اللہ تا حیات رفع یدین کیتا، اختلاف رکھیا، مخالفت نہیں کیتی۔ اتھے مصیبت ہے کہ ایک مولوی تقریر کر جائے جے چنگی کر دے تے دوجا مولوی وچوں تلاش کردا کیڑی جزئی پٹاں جتھے مینوں پھڑ لواں، یعنی کہ تسلیم کرن نوں تیار نہیں۔ اے دیکھو نا، اگر کوئی وڈا ہوئے یا نکا ہوئے، عزت دین والا کون؟ ہن جیڑا وقت منیر شاہد صاحب دا میرا تے نہیں، جیڑا وقت واجد عباس قادری دا میرا نہیں، جیڑا وقت عطر نوید کوثر صاحب دا میرا نہیں، جیڑی عزت اللہ نے ریاست فیروزی صاحب نو دیتی او تواڈے چوں شاید کسے نو نہ دیتی ہوئے، جیڑی رب نے تانوں دیتی او سانو نہ دیتی ہوئے۔ عزت ذلت دا مالک رب ہے، سانو لڑن دا کی فائدہ؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، پھر اس رب تے یقین بھی رکھنا، اودی توحید نو مننا، مددگار مننا۔ ہر نماز ایک پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تے پھر بندہ غیبت بھی کرے، چغل خوریاں بھی کرے تے کسی دی عزت نو ویکھ کے ہضم بھی نہ کر سکے۔ ہن ایتھے گل اے کہ میں مثال دینا، کیونکہ میں صرف سنی نہیں بلکہ میں مولائی سنی ہوں، یہ بھی گل میں کر دیں، کیونکہ میں خارجی بھی نہیں تے میں رافضی بھی نہیں۔ میں جتھے مولا علی دا ذکر کراں میں رافضی نو خوش کرن واسطے نہیں کردا، تے جتھے تاجدار صداقت دا ذکر کراں میں خارجی نو خوش کرن واسطے نہیں کردا۔ میں جتھے تاجدار صداقت دا ذکر کراں یا مولا علی دا ذکر کراں، میرا مقصد یہ ہوندا ہے مدینے چ مصطفیٰ خوش ہو جائے، آسمانہ تے میرا خدا خوش ہو، دنیا دی مینوں پرواہ کوئی نہیں۔ گل دی سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہن میں مثال دے رہا ہوں، میں گل کر رہا ہوں کہ اختلاف ہونا اور چیز ہے۔ منیر شاہد نے بڑا پیارا جملہ آکھیا، اختلاف کرنا اور چیز ہے، مخالفت کرنا اور چیز ہے۔ اگر میری کسی نے اصلاح کرنی ہے نا تو وہ اتھے کھلو کے آ کے مولوی جی یہ گل ہے میں تہاڈی اصلاح کر رہا ہوں، یہ اصلاح نہیں ہے، تنقید ہے۔ اصلاح ہوندی ہے علیحدہ، تے جدوں بندیاں دے وچ اصلاح کرے نا تو پھر بن جاندی ہے ضد۔ گل سمجھ آ رہی؟ ہن اتھے ایک بندہ گل کر دے کہ جی مثال دے طور تے ایک مسئلہ اج کل نواں چلے ہے، گل تے بڑی پرانی ہے، بحث نویں چل پئی کہ حضرت علی کعبے وچ پیدا ہوئے، دوجا اودا نہیں ہوئے، اینوں ضد بنان دی کی لوڑ ہے؟ ایمانداری نال دسو، مسلمان ہو، مینوں نہیں پتہ کیڑا کس مسلک نال تعلق رکھدا، میں ایک سوال کردا، کیا مولا علی دی عزت اس وجہ تو ہے کہ علی کعبے وچ پیدا ہوئے؟ بولو تے صحیح۔ آکھ دیں جی دیکھو نا، جے علی کعبے وچ پیدا ہوئے یہ شرط تو مصطفیٰ کو بھی نہیں ملا، تو پھر مصطفیٰ کعبے میں نہیں پیدا ہوئے تو علی کی عظمت بڑھ گئی۔ میں کہا پتر انج نہ کر، اگر اے گل کریں گا تے 4 درجے اللہ نے بیان کیتے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جنہاں تے انعام کیتا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 درجے، کنے درجے؟ 4 انعام یافتہ لوگاں دے۔ پہلا درجہ نبیاں دا، دوجا درجہ صدیقاں دا یعنی صحابہ دا، تیسرا درجہ شہیداں دا۔ ہن گل دس، شہید نو موت تو بعد غسل نہیں تے نبی نو غسل ہے، ہن فضیلت کدھر جائے گی؟ گل دی سمجھ آئی؟ شہید نو غسل نہیں، نبی نو غسل ہے، فضیلت کیڑے پاسے جائے گی؟ کہ جے اگر یہی گل ہے نا کہ علی کعبے وچ پیدا ہوئے تے تیرے خیال دے مطابق اساں نبی تو ودا دیتا، تے پھر مینوں اس گل دا جواب دے، جے علی کعبے وچ پیدا ہون تے نبی نالوں مقام تیری سوچ دے مطابق کہ ودان دی کوشش کیتی، تے جدوں مکہ فتح ہویا بلال نو کعبے دی چھت تے مصطفیٰ آپ نہیں سی چاڑیا، اس وقت فضیلت کیڑے پاسے گئی؟ وہ یاد رکھی اس طرح دا مالک اللہ ہے، تے پھر رب عزت انہوں دیندا ہے جدا تعلق مصطفیٰ نال ہو، جدی نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے۔
جدا تعلق مصطفیٰ نال ہو جائے. اگر ایک نبی دی نسبت ایک مچھلی نال ہو جائے تے او مچھی چند دن نبی نے پیٹ وچ رکھ دی تو مچھی بھی جنت جائے. جس گدے تے اللہ دا نبی سواری کرے او گدا بھی جنت. ہن جس مچھلی دے پیٹ وچ یونس چند دن رہن او مچھی جنتی تے جس پیٹ دے اندر نبیاں دا سردار 9 مہینے ٹھہریا اس مائی آمنہ دا کی مقام. گل تے ساری ہے نسبت دی کیونکہ حضور دے میلاد دی بھی گل کرنی ہے نا. میں نبی پاک علیہ السلام اس ماں دی جھولی چان تے سیدہ آمنہ فرماندی ہیں میں مکے دی 4 دیواری چ بیٹھی ہوواں تے میری نظر ایڈا کم کر دی ہے کہ میں شام دے محلات مکے گھر بہ کے ویکھ لے. میں آقا جس جھولی چ نبی آئے او ماں شام تک ویکھے تے پھر او نبی جدے صدقے ماں شام تک ویکھ دی او نبی مدینے بہ کے پاکستان تک نہیں ویکھ سکتے. گل تے ساری سوچ دی ہے نا. اتھے کچھ لوگ صحابہ دی عظمت تے مندن عظمت تاجدار صداقت دا جلوس بھی نکلدا ہے. 22 جمادی الثانی یوم فاروق اعظم تے اشتہار بھی لگ دیں لیکن نبی دے میلاد دا اشتہار لگے یہ تو بدعت ہے. صدیق اکبر دا اشتہار کس لوایا سی؟ دیکھو نا مینوں سوال ہوندا ہے کہ فاروق اعظم کے دور میں 11 مرتبہ میلاد آیا 11 سال آیا تو کیا عمر نے ایسے میلاد کیا تھا؟ تو میں پھر سوال کراں گا جتنی مرتبہ عمر کے دور خلافت میں مصطفیٰ کا میلاد آیا اتنی مرتبہ یوم صدیق اکبر آیا کیا انہوں نے منایا تھا؟ اس واسطے محبت دا پہلو تلاش کر. جتنیاں گلاں ہوں گیاں گلاں بدیاں جان گیاں. پھر اگو رمضان شریف آنا 27ویں رات ہر مسجد تے چراغاں ہوئے گا مٹھائیاں بھی تقسیم ہون گیاں مبارکبادیاں بھی ہون گیاں. اسی پھر پوچھاں گے آج کیجئے آکھے جی یوم نزول قرآن کی رات ہے تو پھر میں آکھاں گا نہیں قرآن سارا اس رات تے نہیں آیا. اس رات تے صرف 5 آیتاں آئی ہیں. ایک سپارہ بھی پورا نہیں آیا ایک سورت بھی پوری نہیں آئی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ چند آیتاں اتریاں تے آئیاں غار حرا دے اندر تے پھر اس نبی جس نبی تے قرآن نازل ہویا چند آیتاں اتریاں پورا پہاڑ جبل نور بن گیا. میں آکھنا کہ جس پہاڑ دی ہر وچ نبی ہون تے 5 آیتاں اترن وہ پورا پہاڑ نور بن جائے تے جس نبی تے پورا قرآن نازل ہویا اس نبی دی نورانیت تے کیویں شک کر. گل دی سمجھ آ گئی. اور پھر بس تسی توجہ کرو میری گفتگو جاری ہے. جے کسی نے نیرت ڈر لگتا ہے نام دعا تے نال یہ آکھاں گا کہ قبر میری قبر دی تیاری کر. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لج پال پیر سیال سیدی مرشدی غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ سرکار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفیٰ. توجہ کرے جی صرف 5 آیتاں اتریاں اس رات کو جشن نزول قرآن منایا جاتا ہے ہر مسجد کے اندر. تے پھر جس رات صرف 5 آیتاں قرآن تے پورا مکمل ہویا حجۃ الوداع تے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آخری آیت تے نازل ہوئی دین مکمل ہو گیا مصطفیٰ تے نعمت تمام ہو گئی. منیر صاحب اتنے میں جملہ آخدا ہونا کہ جس نبی تے رب نے دین بھی مکمل کر دیتا نعمت بھی تمام کر دیتی کہ بندہ مرزے لانتی پوچھے جدا دین مکمل ہے
نعمتاں تمام ہو گئی، نبوت کیویں ادھوری رہ گئی؟ آخری آیت یہ اتری اور پھر 23 سال دا عرصہ لگیا، قرآن مکمل ہویا، تو یوم نزول قرآن کی رات منانا جائز ہے۔ میں کیا یوم نزول قرآن منانا جائز ہے جس نبی تے قرآن نازل ہویا، اس نبی دی آمد دا دن منانا ناجائز کیوں؟ کیا صحابہ نے یوم نزول قرآن منایا تھا؟ بولو، سرکار نے پورے رمضان شریف میں قرآن پاک ایک ختم کیتا سی جویں اسی کرتے ہیں؟ تاجدار صداقت صدیق اکبر دے دور وچ کم ہویا ہے، فاروق اعظم دے دور وچ ہویا ہے، میرے اس بدعت دا کی کراں؟ جمعے دی دوسری اذان نہ مصطفیٰ کریم دے دور وچ، نہ تاجدار صداقت صدیق اکبر دے دور وچ، نہ فاروق اعظم دے دور وچ، جڑی جمعے دی خطبے والی اذان ہے حضرت عثمان غنی نے شروع کروائی۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے جس وقت محبت ہو جائے گی پھر تو نکتہ چینیاں نہیں کرے گا، پھر محبت دل نشینی منگتی ہے، نکتہ چینی محبوبات نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں آندے، اصل منافق سمجھی اس نو جڑے جھوٹا پیار جتاندے۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑے نت نت اے فرماندے، آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں۔ گل نہیں سمجھ آ رہی؟ اللہ کرے گا جنریٹر چلن تک سلام دا وقت آ جائے گا، تو انو کم از کم آواز تے آ رہی ہے۔ تو دوستان گرامی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ اللہ تعالیٰ نے سانو حکم کی دیتا ہے، اگر آپ کا ماتے خداوندی تے ہی غور کریے نا، کہ رب فرماندا ہے جے اپنی جان تے ظلم کرے تو پھر بھی جاؤ سیدھا مصطفیٰ دے در تے آنے۔ رب فرماندا جے میرا پیار لینا ہی تے فتبعونی یحببکم اللہ، میرے یار دی اتباع کر لے، پھر تو میرے نال نہیں میں تیرے نال پیار کراں گا۔ اتنے غور کرنا، مجرم خدا دا بنے گا نا، خدا نہ خواستہ، کہ رب فرماندا سیدھا میرے کو ڈائریکٹ نہ آ، میرے نصیر ملت چراغے گولڑا فرماندے مجرم ہو تو بھی مشکو سے ہوتے ہوئے آؤ۔ حضرت شاہ نصیر الدین نصیری فرماندے مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ تیرے کباب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ذرا ہوتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ذرا ہوتے ہوئے آؤ۔ یہ یاد رکھی، رب نے کائنات بنائی مصطفیٰ دے جس طرح میرے نبی علیہ السلام دنیا تے جلوہ گر ہوئے، 1 تے کئی ہزار انبیاء اور رسول تھے، ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا، اور اللہ نے جو عظمت جو مقام تیرے تے میرے آقا کو عطا کیتا کہ میرے نبی دی بھائی آمنہ حضور شکم عطر بھی چون اور کول کوئی بی بی نہیں تے آمنہ سلام اللہ علیہ اکڑیاں بیٹھیاں ہوں تے 4 بیویاں نمودار ہوتی ہیں سیرت یا کتابیں چاندہ ہے، ایک سامنے بیٹھی، دوسری پیچھے، تیسری سجے، چوتھی کھپے، کہ آپ نے بیویاں نو دیکھیا پہچانن کی کوشش کی تھی کہ پوچھیا کون ہو؟ آج تو پہلے تو مکے دیکھیا نہیں، آن والیوں تعارف کرواؤ۔ فرنٹ تے بی بی بیٹھی کہنے لگی میرا نام ہے حوا، جناب آدم دی بیوی۔ سجیوں بی بی بولی میرا نام ہے سارا، حضرت اسحاق دی ماں ابراہیم خلیل اللہ دی بیوی۔ کھپیوں بی بی بولی میرا نام ہے مریم، جناب عیسیٰ روح اللہ دی والدہ۔ پچھلے پاسوں بی بی بولی کہنے لگی میرا نام ہے آسیہ، جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے پیار کیتا تے پرورش کی تھی۔ کہ چاروں بیویاں آمینہ پوچھیں کیویں آئی ہو؟ آکھن لگیاں اج اللہ دا محبوب پہ آندا اسی محمد مصطفیٰ دیاں دائیاں بن کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے میلاد تے، میرے نبی دی آمد تے اللہ تعالیٰ نے جنت وچوں
فرماندیاں میں ویکھیا چھوٹے چھوٹے پرندے میرے حجرے دا طواف کردے حجرے دا چکر لاندے نے بڑے خوبصورت پرندے چڑیا دی مانند اپنی خوبصورت چہچہان دی بولی اندر او میرے نبی دی آمد دے نعرے لگاندے نے میرا وجدان کہندا او پرندے شاید کہندے ہون گے آج محبوب کا یوم میلاد ہے دونوں عالم سجائے سنوارے گئے مل کے پالو آج محبوب کا یوم میلاد ہے دونوں عالم سجائے سنوارے گئے جنریٹر کا شور زیادہ میں کو پتا ہے میں کوشش اسی تو کر رہا کہ جنریٹر تو زیادہ آواز میری ہوگی تو تھوڑی مہربانی ہے چلو میرے تو اچھی کا کرو کم از کم کوئی نہ کوئی تو سنائی چھڑے آؤ ایک باری ذوق نال مل کے پڑھیے آج محبوب کا یوم میلاد ہے دونوں عالم سجائے سنوارے گئے دونوں عالم سجائے سنوارے گئے حضرت ام شفا فرماندی ہیں ایکو پر آپ فرماندی ہیں میں بھی آمنہ دے بیڑے سا میں بھی دیکھیا اچانک آسمان جھکیا حضرت آمنہ دے حجرے دے قریب آیا امام سیوطی اس روایت کو نقل کرتے آمنہ دے حجرے دے قریب آسمان آیا تارے چمکے گل کیے اور رب نے تارے سجائے اللہ تعالیٰ نے دائیاں کھلیاں پرندے بھیجے جبریل بھی آیا لکھن والا محدث ابن جوزی کہ حضرت آمنہ فرمان دیا میں ویکھیا ایک نوری فرشتہ اتریا میں آکھیا آن والیا تو کون ہے کہہ لگا میں جبریل پوچھیا کیویں آیا جبریل بھی آکھیا آج محبوب کا یوم میلاد ہے دونوں عالم سجائے سنوارے گئے دونوں عالم سجائے مہکی اٹھا جہاں گیا باغ جنت زمین پر اتارے گئے باغ جنت زمین پر نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت آؤ دوستانے گرامی میرے نبی دی ولادت دا پتہ ہے چار بیبیاں جڑیاں جنت وچوں آئیاں تے ہر بی بی دا تعلق کسی نہ کسی نبی نال جناب حوا دا تعلق جناب آدم نال جناب سارا دا تعلق ابراہیم و اسحاق نال جناب مریم دا تعلق جناب عیسیٰ نال جناب آسیہ دا تعلق جناب موسیٰ نال لیکن جدوں تیرے تے میرے نبی ول ویکھیا میرے آقا دی جلوہ گری ہوئی امام الانبیاء دا چہرہ ویکھیا بیبیاں زیارت مصطفیٰ کی تھی دیکھ کے بیبیاں بھی آکھیا ہوئے گا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی لٹ گیا جس نے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی جلوہ کری ہوئی نا بیبیاں بھی دیکھ کے آخر ہو گئی کہ بڑے بڑے نبی دیکھیں ہر نبی شان والا ہر نبی مقام والا فرما آمنہ تیرے
لال جیسا آج تک نہیں دیکھی آج کے آسان بن ثابت بھی دیکھ کے آکیا سوا اکثر من کا لم تر تک تو آئی نہیں میری آنکھ تیرے جہاں سمجھ کی دیکھیے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ کیویں دیکھیے تیرے جب سونا پتر ماں جمع ہوئے تو دیکھیے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ اللہ نے تم ہر عیب کو مبرہ پہ پاک پیدا کیتا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ رب تو ہم وہی بنایا جنہیں تو اڈی اپنی مرضی ایسا حسین نبی پاک نے اسلام مکی مٹکی ہے نا مکی دور ہے اجے سرکار نے اجازت نہیں کی تھی علامہ صفوری اور دیگر سیرت نگارہ لکھیا کہ سرکار کچھ صحابہ کو بھیجتے سب دوسرے علاقے میں کہ جاؤ لوگوں کو ترغیب دیو دین اسلام کے بارے دسو اللہ دی توحید کا بیان کرو میری رسالت کا اعلان کرو چرچے کرو لوگوں کو دسو صحابہ جاتے مختلف علاقے ہیں ایک ٹپے سے گئے ایک چھوٹا جہا پنڈ ہے گاؤں ہے اتنے جا کے تبلیغ کی تھی کہ ایک شخص ہے عربی ہے عربی عربی پینڈو دیہاتی ہوا آتے ہیں صحابہ نے تبلیغ کی تھی خودے تے اثر ہویا رب دی توحید سن کے اندر دی کیفیت بدل گئی مصطفیٰ دی نبوت سنی مصطفیٰ دی شان سنی تے خودے تے گل اثر کر گئی تے بنا ویکھیا میرے نبی نے اس کلمہ پڑھا ویکھیا نہیں کلمہ پڑھ لیا جدو کلمہ پڑھیا تے چند دن گزرے خودے دل وچ خیال آیا یار جس نبی دا کلمہ پڑھیا تعریفاں بڑیاں سنی چرچے بڑے سنے دیکھاں تے صحیح زیارت تے کرا ملاقات کرا کلمہ پڑھ لیا زیارت کر کے صحابی بھی بن جا انہیں ایک پروگرام بنایا پنڈوں توریا ہے بالکل ان پڑھ پڑھیا لکھیا جانتا بھی نہیں سی نہ لکھن پڑھن دا پتہ سی چلیا سیدھا مکہ شریف پہنچیا حرم کے اندر داخل ہویا کہ لوگوں نے پوچھتا کہ میں اللہ کے نبی کو ملنا کتنے ملن گے کہ کچھ صحابہ مسجد کی تشریف فرمان کہنے لگے بھئی اتنے روک بس تھوڑی دیر تو بعد ہم تشریف لے آن کے تیری ملاقات ہو جائے گی وہ بیٹھ گیا اس دیکھیا کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں مجھے ہوتا بڑا رش چند لوگ طواف کر رہے ہیں کہ طواف کرتے انہیں لے کے دل وچ خیال آیا چلو جنہیں تک اللہ کے معبود تشریف نہیں لے آندے میں انہیں تک طواف کر لوں اٹھیا لیکن وہ پتہ کوئی نہیں سی طواف شروع کتوں کرنا شروع ہوتا حجر اسود کو چوم کے اس ویکھیا کوئی نواں بندہ باہروں آیا حجر اسود چومیا پتہ لگ گیا بھئی تو شروع ہونا ہے کیونکہ وہ تو حجر اسود آسانی نہ چومیا جاتا سی اور دھکے لگنے حکم دے کہ تو اس طرح کر کے نا ایسے کر کے چوم لے کہ ان کی سمجھ تو بالکل اپنے لب کو اتنے رکھے کہ جس لب اتنے رکھے ادھے گناہ بھی چوس لے گا جس کو اشارہ کیتا ادھے گناہ بھی چوس لے گا میں کہا کیوں آکے کیونکہ ان عزت مصطفیٰ نے دیتی میں کہا جس پتھر میں عزت مصطفیٰ دیتی وہ دوروں گناہ چوس سکتا ہے جنہیں صدقے عزت ملی وہ دوروں درود نہیں سن سکتا سمجھ آگی گا قادری نے کرا چلیا طواف شروع کیتا پھر یہ نہیں پتا پڑھنا کی سوچی پہ گا پوچھنا نہیں کسی نے کی پڑھنا انہیں تو چلو کوئی گل نہیں میں اللہ کا ذکر کروں گا میں پڑھا گا یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم یہ چشتیاں کا وظیفہ ہے بہرحال اس نے اللہ کی صفت کہنا میں اللہ کے صفات نہ لینا جاواں گا اللہ برکتاں دے گا دلاں دے راستے ازاد جان دیے نا انہیں شروع کرتے ہیں پڑھے یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم بس اتنی بات سی اللہ کے محبوب کی تشریف لے آئے انہیں سرکار کو ظاہری طور سے نہیں سی دیکھے اللہ کے محبوب بھی جلوہ کار ہو گئے سرکار کے صحابہ بھی نال نے کہ جدوں سرکار کی نظر عربی تے گئی نا نبی پاک علیہ السلام کھلو گئے سرکار فرمایا میرے غلاموں آؤ رل کے طواف کریے مطاف ہی داخل ہو جاؤ تے آج پتہ کی کرنا آقا حکم فرماؤ حضور فرمایا جہے مذاہب جہڑیاں دعاواں جو کلمہ کلام تسی پڑھ دے ہو نا آج وہ نہیں پڑھنیاں تسی تے میں رل کے کوئی پڑھنا جو نہ بندہ پہ پڑھنا آقا فرمایا میں نہیں پڑھنا تسی نہیں پڑھنا اور کو پڑھ رہا یا کریم ہو چکر لگے پیچھے پیچھے اللہ دے محبوب پیچھے پیچھے صحابہ جدو بنا شروع کیتا نا یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم وہ دے کرنا چواز بھی کو ان پڑھ سی آکھن لگا دلی چی میں ان پڑھ میں نے اللہ جانا کچھ دن تے جڑے پچھلے جنا یہ میری نقلاں کر رہے یہ میری نقلاں کر رہے
کوئی گل نہیں، میں انہوں گل کردا دل دل ارادہ بنا رہا کہ ہوں میں انہوں روکدا وہ یا کریم یا کریم یا کریم تے چپ ہوئے تے سرکار بھی خاموش ہو جان، صحابہ بھی یہ پڑھنا شروع کرے، حضور بھی پڑھنا شروع کر دیں، صحابہ بھی پڑھنا شروع کر دیں، چلتے آ کے دو پیچھے آنے والے ہو گل سنو کی ہویا جی میں ان پڑھ میں جو نہیں آتا جاتا کوئی میں ان پڑھ ہوں تو کی ہویا، لیکن خیال کرنا ہو میری نقل نہ کرنا، این دھمکی والے لہجے چاہتا میری نقل نہ کرنا، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتا، حضور ہو دی کیا بولے سرکار بولنا ہے جی تیری نقل نہ چھڑیے تو کی کر لیں گے، چلتے پلٹ کے نہیں دیکھیا، چلتے آج تک کرنا کیے جی ہوں تو میری نقل نہ چھڑی تے اپنے نبی کو تھوڑی شکایت لا چھڑا، عربی اگے چلے آ میرے نبی پیچھے جدوں کہنے لگا میں شکایت لاواں گا، میرے نبی مسکرا کے فرمایا اے جے اے گل جے شکایت لانیاں تے جا کے شکایت لا دے، اسا تیری نقل کوئی نہیں آواز صاف کر صرف بس رولا تو کہنا چاہیے، اسا تیری نقل کوئی نہیں چھڑنی، جدوں عربی دے کنا وچ گل گئی کہ مطاف دے اندر حرم کعبہ وچ اے کون ہے جڑا اے سنن دے باوجود کہ میں نبی نو شکایت لاواں گا، وہ آکھن والا پہ آکھدا کیا لا شکایت، میں بیٹھا تے صحیح اے آن والا کون ہے، جدوں عربی پلٹ کے ویکھیا پہلی نگاہ میرے نبی دے چہرے تے پہ گئی، گل پھر او ہوئی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، حاضرین کرام کیونکہ شور زیادہ تر نہیں سمجھ آ رہی میری گل سمجھ رہے ہوئے نہیں سمجھ آ رہی میرے نبی دی نگاہ اس عربی تے پئی، عربی میرے نبی ول ویکھیا، پہلی نگاہ ویکھیا اے او چہرہ ہے جنوں ویکھ کے جبریل بھی عرض کیتی یا رسول اللہ، اللہ دا ہر نبی ویکھیا، ہر نبی اپنی مثال آپ ہے، پر کملی والیا بڑے بڑے سونے ویکھے، جدوں بیبیاں یوسف دا جمال ویکھیا ہاتھ کٹے، میں او نظارہ بھی ویکھیا، میں تخت سلیمانی ویکھیا، داؤد دیاں تلاوتاں سنیاں، پر یا رسول اللہ تیرے جیا کوئی نہیں، جویں رب تانوں بنایا ہے تیرے جیسا حسین میں آج تک نہیں ویکھیا، اے جبریل کی ویکھیئی ذرا نوکرانوں بھی تے دس، نبی دیا غلاماں نو دس، جبریل دی آواز آئی، ترجمانی کسی عاشق کی تھی کہ جویں میں ویکھیا انج کسے نہیں ویکھیا، او دس تے صحیح کیویں ویکھیا، آواز آئی نقاب مکھ تو لہا کے ڈٹھا، نقاب مکھ تو لہا کے ڈٹھا، میں رج کے ڈٹھا نچا کے ڈٹھا، نقاب مکھ تو لہا کے ڈٹھا، میں رج کے ڈٹھا نچا کے ڈٹھا، او ایڈا سونا
دی رات رابطی کو اور بلا کے دیکھے رابطی فرمایا جا جبریل میرا یار ستا ہی میں آنی دے اجرے دیکھے میرا یار ستا ہے کتے حضرت آنی دے اجرے دیکھے اور دیکھ لو ویسے ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کا قرآن بیان کرتا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نبی راتی سوندے نہیں قیام کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ امت واسطے استغاثے پیش کرتے ہیں مصطفیٰ کریم راتی سوندے ہی نہیں رب فرماتا ہے کمری والا ساری رات نہ کھلویا کرو ساری رات قیام نہ کریا کرو جو گھٹاؤ نصفہ ابنقص منہ قلیلا انہوں نصف کرو کہ اگر ساری رات تھی کھلوندے کی مثال ہے کہ رکعتاں 12 پڑھ دے تو 6 کر لو نصفہ ابنقص وہ جڑی 6 کرو کہ انہوں نہیں گھٹاؤ جتنا گھٹا سکتے ہو گھٹاؤ اور جو سانو حکم ہے لئن شکرتم لازیدنکم تسی شکر بتاؤ میں اجر بتا دیاں گا اپنے یار کو رب فرماندا سونیا گھٹا اے معبود اور گھٹ کر نہ دیا کہ مت کل کوئی انجا کہ معبود بنا کے پابندیاں لاندا رہا رب فرما او زد علی چل سونیا تیری مرضی گھٹا دے تیری مرضی بتا کل تیرے تے چھڑ دیتی ہن پتہ کہ لگا جڑا نبی راتی سوندا ہی نہیں میراج کی رات ستا کیوں جی ریاست علی فروغی صاحب تو بندہ ہے فلسفہ سمجھائے کہ صحیح کیڑا نبی سوندا ہی نہیں میراج علی رات ستا کیوں اس تو بھی بڑی کو خوشی ہو سکتی کہ رب نال ملاقات موسیٰ علیہ السلام 40 روزے رکھ کے چلا لا کے جاندے رب عرض کر دیں مولا میں تمہیں دیکھنا چاہنا آواز آتی تو جواب ملتا آواز آتی رنگ کرانی تسی نہیں دیکھ سکتے کریم عرض کہتے مولا میں نہیں دیکھ سکتا تو دکھاتے سکنا میں کہوں کہ میں دیکھ سکتا مولا گلتی تیری عطا بھی رب نے فرمایا چل کہ میں نے دیکھنی کہ ولا کہ منظور الی جبل پہاڑ والے میں اس تجلی سننا ڈائریکٹ تجلی نہیں دیکھنا پہاڑ جلا کی منظور الی جبل پہاڑ دیکھنا تجلی ڈائریکٹ نہیں دیکھنا یہ پہاڑ جھڑیا رہا کہ پھر تسی بھی دیکھ سکو نتیجہ کی نکلیا جناب موسیٰ پہاڑ پر دیکھ رہے اللہ نے نور کی جھلک چھپی جعل تو مخر موسیٰ سائقہ موسیٰ علیہ السلام کے ہوش ہو گئے پہاڑ اس کے سرما بن گیا کہ جب ہوش آئی امام عربی سیرت عربی لکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے کسی پوچھا سناؤ تجلی دیکھے آجے کہ پھر اس تو بعد کی محسوس کیتا جے موسیٰ فرماندے ہیں جب وہ تجلی دیکھے آنا 3 میل دور پہاڑ دے پتھر دے کی ٹوٹی ہو 30 میل دور کنی دور 3 میل یعنی 45 تو 50 کلومیٹر دور جناب موسیٰ فرماندے کیڑی پتھر تے ٹوٹی ہوئے جدوں دا میں تجلی دیکھیا ہے میں کیڑی دے قدماں دی آہٹ سن لینا کیڑی دے قدماں دی یعنی کیڑی ٹوڑے تے موسیٰ فرماندے 45 کلومیٹر دور ہوئے میں اُدھی آواز اپنے کناں نال سن لینا تے کیڑی نو ویکھ بھی لینا میں کہا ساڈے اوتے ٹوٹی ہوئے سانو پتہ نہیں لگدا کہ تانوں شان کیویں ملی جناب موسیٰ فرماندے مولوی جدوں دا تجلی ویکھیا نا رب نے اے مینوں ایک بکری شان عطا کر دتی ویسے تے نبوت دا مقام بڑا بلند ہے اولو العزم رسول نے صاحب شریعت نے میں آکھیا پھر سنیا دا مسئلہ تے حل ہو گیا جس نبی تجلی ویکھیا ایڈی دوروں کیڑیاں دی آواز سندا ہے میرا نبی تے ہوئے جس معراج دی رات اللہ ویکھیا آدھے نو غلامہ دا درود نہیں سنا اپنی باری آئے تے آکھن گے اپنی بیویوں کو سمجھاؤ جو بیوی خامد کو دکھ دے جنت میں بیٹھی ہوں اس کے لیے لان تان کر دیا بد دعا کر دیا اور تیرا کخ نہ رہے تو تیرے کو چل گلیاں نہ مہمان ویسے حدیث ہے جی آئے میں نے پتہ ہے کہ تم چپ کر گئے ہو میں نے سارا حال پتہ گل سمجھ آ رہی ہے یہ بندہ ان کی چپ کر جاتا میرے گروہ بیٹھے پریشان بندے تھے مولوی صاحب نے بیان کیتا نا نہیں کئی ترکڑے جنے بھی ہیں میں کہ میں جانے پڑھ لو میں سارے کا انکار نہیں کیتا پوچھ آ کے اجی نبی میں آپ سامنے بیٹھے اسی بات اللہ کو تو حاضرین کرام
مولوی صاحب آکھن جی جنت میں بیٹھی ہوں اس کے خلاف دعا کرتی ہے خود تیرا ککھ نہ رہے. یہ بندہ دھیان کری ابو داؤد شریف کی حدیث ہے بندہ مولوی نے پوچھے بھائی جنت کتنے سوال پیدا ہوتا جنت کتنے جنت کے 7 آسمان ٹوٹتے سارے آپ ذرا توجہ کرے آجے زمین تو پہلا آسمان 500 سال کی مسافر ہے کہ پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافر پھر دوسرا آسمان 500 سال کی مسافر دوسرے آسمان کی موٹائی کی 500 سال کی مسافر 7 آسمان ہر آسمان موٹائی 500 سال کی مسافر ایک دوسرے تو دور بھی 500 سال کی مسافر اتنے جنت جنت بھی چون اگر زنانی اتنے تنگ کرے تو ایڈی دور ہور پتہ لگتا ہے کہ میں درود پڑھا 4700 کلومیٹر دور حضور کو پتہ نہیں گل دی سمجھ آ گئی ہے نا مصطفیٰ کریم کو پتہ نہیں لگتا. اچھا ویسے ابو جہل جدو کنکریاں مٹھی بند کر کے لے آیا پوچھو نا علماء کو پوچھو کیا انہیں حضور کے سامنے مٹھی بند کی گھروں بند کر کے آیا نا گھروں بند کر کے اپنے سامنے اور کول بندہ بھی کوئی نہیں تے مٹھی بھی جنہ وڈا بے ایمان ہوئے چنگی پیٹی موٹ کھوٹ گیا جڈا وڈا بے ایمان ہوئے ایڈی پیٹی موٹ کھوٹتا ہے کہ آیا حضور کے سامنے آکھن لگا میں سنے ہیں آکھے میں ایک باری آواز رلاؤ میں کہ تسی چھپی شاید علم رکھتے ہو سوال پیدا ہوندہ ابو جہل کدے کول سنے کافر کے بندہ دیکھو نا سنے اس سے تاں ہی آیا نا کہ نبی ہویا تے چھپی شاید دسے گا تے جے ہوا تا میں سنے ہیں تے جے سنے ہیں تے کافر تے مندہ نہیں یہ گل پھر یقیناً صحابہ کو سنے اصلا نبی چھپی شاید علم رکھتے تے پھر پوچھیا بھی تاں اس انہوں پتا سی جے نبی ہوئے تو دسے گا موٹی کی آکھن لگا دسو میری موٹی کی ہے ہم سرکار دس دے دے پتھر نے کنکریاں نے نا حضور فرمایا بھئی ماننا ایک ایڈی گل پوچھی آکھن لگا جی دسو نہ جے پتہ ہے حضور فرمایا پھر میں دسا تیری موٹی کی ہے یا موٹا نہیں شاید دسے میں کہوں پھر مصطفیٰ کریم رحم اور ذکر مولا بھئی مان کنکریاں بند کر کے لے آیا تیرے عطا کردہ علم نہ پتہ لگ گیا یا اللہ کی حکم ہے ورنہ سجنا ہوں اشارہ کرنا تیرا کام ہے کنکریاں کولو تیرے دین دی گواہی دمانا میرا کام ہے میرے نبی نے اشارہ کیتا مٹھی ابو جہل دی تے کلمہ مصطفیٰ دا گونج پیا تو اس واسطے یاد رکھنا جیڑا نبی کفار دی ایکٹیویٹیز دی خبر رکھتا ہے تو غلامہ دی خبر کیوں نہیں وہ غلامہ دی خبر کیوں نہیں رکھتے جی حضرت عمر ابن خطاب مسجد نبی دے منبر تے بیٹھ کے آکھن یا ساریہ تو الجبل یا ساریہ تو الجبل ساریہ پہاڑ وال ویکھ ساریہ پہاڑ وال ویکھ یہ غلام عرض کرتا ہے امیر المومنین ساریہ تے ایران دے میدان وچ لڑ رہے ہیں اتنے تے کوئی نہیں فرمایا ہاں ہاں میں اتنے ہی آواز دیتی پہاڑ تو لشکر حملہ آور ہونے لگا سی میں خبر دیتی اسی پاس آ رہے مسلمانہ دی فوج دا میں کہا پہاڑ وال ویکھ فوج آ رہی ہے میں انہوں آواز دیتی جدو اللہ نے فتح دیتی لشکر واپس آیا پوچھا گیا کی بنیا انہاں کیا آواز آئی سی نہیں تے کافر حملہ کر دیتا سی اسی اس آواز دے برکت نال او دی ڈائریکشن لے کے اساں ویکھیا کہ واقعی حملہ آور ایک قوم سی ساڈے تے حملہ کرن لگی سی اللہ نے فتح دے دی مجھے آواز کی بھی ذمہ کیا خلیفہ وقت امیر المومنین فاروق اعظم کی آواز ہن آواز پڑ گئی سارے مندر باقی لوگوں نے اپنی کتاباں چ لکھیا ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آواز اپنی کنج تے فاروق اعظم ویکھیا کہ اسان تے مسئلہ سمجھاؤ گل تے سوال تے پیدا ہوتا ہے نا کہ عمر مسجد نبی دے حال وچ بیٹھے برآمدے دے اتنے بیٹھ کے یا ساریت والجبل کیڈی بڑی دوربین لائی سی جڑی 1500 میل تے ویکھ لیا نگاہ دی بھی آتے اج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہویا سوائے سیٹلائٹ سسٹم دے وہ چیز اتنے کسی جگہ تے کیمرہ فٹ ہوئے تے دکھا سکتی نہیں کہ اتنے بیٹھے کوئی شاید اتنی دوری تو نہیں دیکھ سکتے اجے سائنسدان دی ماں بھی نہیں سی جمی عمر ادو آواز دے کے آخیا یا ساریت والجبل یا ساریت والجبل ساریہ پہاڑ وال ویکھ میں اپنے والد صاحب کو پوچھیا کہ عمر بھی صحابی جڑے ایران دے میدان وچ لڑ رہے
انہاں وچ بھی صحابہ شامل نے. ہن گل کیویں سمجھ آئے؟ انہاں نوں کولوں نظر لشکر نہیں آیا. عمر نوں مدینے لے کے کیویں نظر آیا؟ انہاں نوں لشکر کولوں نظر نہیں آیا, عمر نوں مدینے کیویں نظر آ گیا؟ میرے والد صاحب فرماتے سن غور کر, جس وقت عمر نے مدد کی سی عمر بیٹھا کتنے سی؟ عمر بیٹھے کتنے سن؟ میں کیا نبی دے ممبر تے کہنے لگے اے تے دسنا چاہنے ہاں جڑا غلام نبی دے ممبر تے بیٹھ کے اے دی دور دیکھ سکدا تے ممبر دا مالک مدینے بیٹھ کے پاکستان. اور پھر منیر شاہد صاحب تواڈے ذوق واسطے تانوں گل دا پتہ سی کئی بار شیئر بھی کیتی کیے نال کہ سرکار دی ظاہری حیات تو بعد ممبر تے جدوں صدیق اکبر آئے نا تے انہاں اٹھے بہنا پسند نہیں کیتا جتھے حضور بیٹھے سن. صدیق اکبر اس جگہ دا انتخاب کیتا جتھے حضور دے پیر لگے سن. تے پھر جدوں صدیق اکبر تو بعد فاروق اعظم دا وقت آیا او ممبر تے چڑھے, فاروق اعظم اٹھے بیٹھے جتھے صدیق اکبر دے پیر لگے سن. پتہ اے لگا نوکر دے قدماں وچ بیٹھ کے عمر ایران تک ویکھدا تے پھر سوچو نا آقا دی نگاہ کتنی اس نبی دی سواری براق برق دی جمع کئی بجلیاں جمع کرو تے ایک براق بن گیا. میرے والد صاحب فرماندے سن برق بجلی تے براق بجلی دا پیو تے جتھے اس براق دی نظر دی انتہا اتھے او دا پیر. اتنی سپیڈ نال او براق چلیا, اتنی سپیڈ نال کہ میرے نبی فرماندے مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری, میرا گزر موسیٰ دی قبر تو ہویا, میں ویکھیا موسیٰ قبر ہی کھلو کے نماز پڑھدا. بیٹی سپیڈ والا براق کے سرکار فرماندے میں موسیٰ دی قبر ہی کھلو کے دیکھ. ویسے یہ دسو کیا اس وقت قبر تے مٹی نہیں سی پیندی؟ بولو جان چھڑان دا طریقہ ویسے چپ کر جو آپ بندہ کھپ کھپ بہرحال جڑا بندہ سواری بھی بڑی تیز ہے. سوچو نا جڑا نبی موسیٰ کو قبر دے وچ پہچان رہے ہیں, سانو قبر تو باہر نہیں پہچان رہے. اور پھر سرکار مسجد اقصی پہنچے, اگے موسیٰ کھڑوتے ہیں, چھٹے آسمان تے پہنچے موسیٰ اتنے آسمان کے کھڑوتے ہیں. سرکار نہیں کرنا موسیٰ میں تھوڑی دیر پہلے تینوں قبر جو ہے کیا پھر تو بیت المقدس ایک سے میں اتنے دے کیا ہوں تو اتنے کروں پہلی کنے اتنے سے اتنے کون یہ بیت المقدس ہے تے چھٹے آسمان تے کون ہے, چھٹے آسمان تے میں تے قبر اچ کون سی. میرے نبی کو ذرہ بھر بھی پریشانی نہیں ہوئی, ذرہ بھر بھی کوئی تین سوال نہیں آیا. ہن موسیٰ استقبال واسطے کھلوتا ہے تے بیت المقدس وچ میرے نبی دا مقتدی بھی بنیا تے جے مقتدی ایک وقت ہی ترے تھاواں تے ہوئے تے کوئی پریشانی نہیں, تے پھر جے مقتدی دی یہ شان ہے تے آقا دا کی مقام ہوئے گا, آقا دا کی مقام ہوئے گا. اور پھر آخری گل بس گفتگو سمیٹ رہے ہیں, میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ستے آسمانہ دی سیر کر کے سدرۃ المنتہا تھلے, رب دا عرش تھلے, جبریل بھی پیچھے رہ گیا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, اے ساریاں منزلاں چیر دے ہوئے, ساریاں بلندیاں عبور کر دے ہوئے رب دی بارگاہ پہنچے. تے پھر راز و نیاز دیاں گلاں ہوئیاں نا, تے پھر میرے نبی علیہ السلام نے سر سجدے وچ رکھیا. رب نے فرمایا ارفع راسک یا محمد, سونیا چکو نہ سر. عرض کی تھی مولا امت دے گناہاں دا بھار سر نہیں چکن دیتا. اسی کنے خوش نصیب ہاں کہ او عرش تے پہنچ کے بھی امت نو نہیں بھولے. کیڑے عظیم نبی نال ساڈی نسبت ہے کہ ملاقات رب نال تے سوال امت دا. واہ مدینے دیا تاجدارا
میں تیری لج پالی تو قربان تیریاں عطاواں دے صدقے اتھے اگر کوئی بندہ ووٹ لے کے اسمبلی پہنچے اپنے ووٹراں نو بھول جاندا ہے او مدینے دیا تاجدارا تو تے اتنے عروج تے پہنچیا اس تو اگے عروج ہی کوئی نہیں تے غلاماں نو یاد رکھے تے غلام کیوں نہ آکھے سیدی یا رسول اللہ میں کتنا خوش نصیب ہاں میری حیثیت کی ہے اے نور والے نبی اتنی بلندی تے پہنچ کے میں نو بھلایا نہیں ہاں پھر میں کیوں نہ آکھا میں خاک کا پتلا ہوں میری گفتگو ختم تقریر مک گئی میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہے وہ عرش کے راہی ہے اس پار کا باسی ہو اس پار سے نسبت ہے اس پار کا باسی ہو اس پار سے نسبت ہے ہو خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سے نسبت ہے اور ساتھ جھک نہیں سکتے حضرت سید نصر اللہ شاہ ساڈی نظر کردہ سار جھک نہیں سکتے سرے محشر بھی ہمارے جیڑا جیڑا میرے نبی دا نوکر نہیں حشر وچ بھی سر نہیں جھکے گا نبی دی نسبت دا صدقہ سر جھک نہیں سکتے سرے محشر بھی ہمارے غازی علم الدین نو پڑھ غازی مرید حسین نو پڑھ غازی ممتاز قادری نو پڑھ انہاں وچوں جیڑا بھی میرے نبی دی ناموز دی خاطر پھانسی دے پھندے کوئی گل کردہ سار جھک نہیں سکتے سرے محشر بھی ہمارے یہ اونچے سردار سے نسبت ہے اور ہم جن سے وفا ہے ہم جن سے وفا ہے ہمیں کیا کوئی خریدے گا کیا کوئی خریدے گا کیوں ہم سستے نہیں آپ کے بازار نسبت ہے ہم سستے نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لے کے سرکار سے نسبت ہے اور قاری صاحب دنیا کی شہنشاہی دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پہ کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پہ رکھتا ہوں میں ٹھوکر پہ کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے
اور ہر سنی دی آواز، میرے مسلک دے ہر غیرت مند خطیب دی آواز، ہر غیرت مند نعت خان دی آواز کہ ناموس رسالت پر، نعرہ رسالت، ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے، ہم جان لٹا دیں گے، مل کے پڑھو ہم جان، لٹا دیں گے، کیونکہ صدیق عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے، صدیق عمر جیسے، رسالت، صدیق عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے، اسی خوش نصیب ہاں ساڈی نسبت حضور نالے انشاءاللہ۔ یہ تو دنیا نہ قبر اور حشر وچ بھی سنی گج وج کے آکھے گا ان کی نسبت ملی، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے بعد مرنے کے تیری قبر میں ریاض، آ گئے خود نبی اور کیا چاہیے، آ گئے خود نبی اور کیا چاہیے۔ میری دعائے اللہ تعالیٰ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ محفل سجان والیاں دے مال جان عزت برکتاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 13 مئی بعد نماز عشاء جامع مسجد غوثیہ ڈبلیو بلاک نیو سیٹلائٹ آن دے اندر محفل ہوئے گی، او دے وچ بھی میری حاضری ہے اور بر وقت خطاب شروع ہو جائے گا۔ تمام احباب نو دعوت۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، اور گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام، اور یا الہی صدقہ آل رسول، اور یہ سلام آج زانا ہو قبول۔ تمام احباب آپ نے تشریف رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ الہی باق کے بنی فاطمہ تبر قول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت عورت کنی ور قبول بنو دست و دامان آل رسول۔
پاک پروردگار تمام حاضرین دی آمد اپنی بارگاہ قبول فرما جنہوں نے محفل کا اہتمام کیتا انہوں نے مال جان عزت آبروج برکت عطا فرما میرے مولا جتنے بھی ہاتھ اٹھے کوئی خالی نہ جائے کوئی بیمار ہے شفا عطا فرما بے اولاد ہے اتصال اولاد عطا فرما بے یادیں ہوں اپنی یاد عطا فرما جتنے مہربان محبت والے میرے مہربان تشریف لے آئے جناب چودھری ریاست علی فیروزی صاحب میرے استاذی مکرم قاری اللہ دیتا صاحب اللہ دیتا سیالوی چشتی صاحب اور قاری محمد شفیع فیروزی صاحب قاری منیر شاہ شاطری صاحب واجد عباس اور جناب قطر نوید صاحب سید نصر اللہ شاہ صاحب بھائی رضوان صاحب جتنے بھی مہربان ہیں حاجی محمد افضل سیاسی صاحب اللہ تعالیٰ مال جان عزت آبروج برکت عطا فرمائے کافی دیر علامہ پیر محمد جاوید قادری صاحب تشریف فرما رہے اللہ تعالیٰ انہوں نے علم و عمل کی برکتیں وسعت عطا فرمائے میرے مولا جتنے بھی حاضرین ہیں مار محمد آصف صاحب میری محبت کرنے والے میں چہرے نظر آ رہے ہیں یا اللہ میں اسمات اللہ کے بھائی حضور کی عظمت صدقہ تمام کے جو مرادہ نال بھر دے میرے مولا میری ملک کی خیر فرما میرے ملک کو دونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما میرے جتنے بزرگ دامن پھیلا کے کھڑے میرے مولا انہاں بزرگاں کی علم عمر ہماری برکتاں عطا فرما پیر محمد شفیق نقشبندی صاحب سارے بزرگ میرے مولا بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما پھر اس کے علاج اور اس کے علاج عطا فرما حاجی محمد رمضان مرحوم مقبول جنہاں دے سال واسطے محفل کا اہتمام ہویا میرے مولا کی محفل کی خیرات انہوں نے قبر عطا فرما جنہاں دی والدہ زندہ والدین زندہ میرے مولا انہوں نے سایہ کا دیر قائم رکھ جنہاں دے والدین والد یا والدہ دنیا تو پردہ کر کے میرے مولا قبر کو منور فرما میرے مولا کل کی بخشش و مغفرت فرما پاک پروردگار اس مسجد کو آباد رکھ اس مسجد کو آباد کرنے والے کو آباد فرما مسجد صدر مسجد کی کمیٹی میرے مولا سارے مشاہد کے آباد رکھ جڑے اپنے سجدے نہ تیرے گھر کو آباد کر دیں گے نہ گھر کو آباد فرما ساڑھے ملک کو دونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما ساڑھے ملک کی افواج پولیس سیکیورٹی دارہ کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد